دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیغمبر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیغمبر ہوگا۔ اور جب میرے سامنے وہ ماہ منور ہوگا، جب میرے سامنے وہ ماہ منور ہوگا، قلب مستر کو میرے چین میسر ہوگا، اور امت عاصی کو لے جائیں گے سوئے جنت، امت عاصی کو لے جائیں گے سوئے جنت، میرے سرکار کے ہاتھوں میں وہ پاور ہوگا، میرے سرکار کے ہاتھوں میں وہ پاور ہوگا۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ شاہ بیروبر مالک خوشگوتر اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صاحب الاولاق فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، جس سلسلے میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اسی تعلق سے میں نے آپ کے سامنے آیت پاک پیش کی ہے اور کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے، گنبد خضرا کا تذکرہ ہو رہا ہے، گنبد خضرا کے ترانے گائے جا رہے ہیں، تو گنبد خضرا کے حوالے سے چند شعر میں بھی آپ تک پہنچانے کی ہمت کر رہا ہوں۔ زور سے ایک بار کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے، کاجل بن کے رہتا ہے، گنبد خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے، کاجل بن کے رہتا ہے، گنبد خضرا ان آنکھوں میں خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے، ان کا سایہ، ان کا سایہ سر پہ ہمارے بادل بن کے رہتا ہے، بادل بن کے رہتا ہے، آقا کا سایہ سر پہ ہمارے بادل بن کے رہتا ہے، بادل بن کے رہتا ہے، خار وہاں کے پھول سے نازک کنکر ہیرے موتی ہیں، کنکر ہیرے موتی ہیں، خار وہاں کے پھول سے نازک کنکر ہیرے موتی ہیں، کنکر ہیرے موتی ہیں، خار وہاں کے پھول سے نازک خار وہاں کے پھول سے نازک کنکر ہیرے موتی ہیں، ان کی گلی میں ذرہ ذرہ، ان کی گلی میں ذرہ ذرہ مخمل بن کے رہتا ہے، مخمل بن کے رہتا ہے، ان کی گلی میں ذرہ ذرہ مخمل بن کے رہتا ہے، مخمل بن کے رہتا ہے، اور ہوشیاروں سے افضل ہے وہ، داناؤں سے بہتر ہے، داناؤں سے بہتر ہے، ہوشیاروں سے افضل ہے وہ، داناؤں سے بہتر ہے، داناؤں سے بہتر ہے، ہوشیاروں سے افضل ہے وہ، ہوشیاروں سے افضل
شہر نبی میں پاگل بن کے رہتا ہے، پاگل بن کے رہتا ہے جو دیوانہ شہر نبی میں پاگل بن کے رہتا ہے، پاگل بن کے رہتا ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عشق شاہ کونین میں جس نے اپنا دامن چاک کیا، اپنا دامن چاک کیا، عشق شاہ کونین میں جس نے اپنا دامن چاک کیا، اپنا دامن چاک کیا، عشق شاہ کونین میں جس نے عشق شاہ کونین میں جس نے اپنا دامن چاک کیا، وہ دیکھو حوروں کے سروں پہ آنچل بن کے رہتا ہے، آنچل بن کے رہتا ہے، وہ دیکھو حوروں کے سروں پہ آنچل بن کے رہتا ہے، آنچل بن کے رہتا ہے، گنبد خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے، کاجل بن کے رہتا ہے، آقا کا سایہ سر پہ ہمارے بادل بن کے رہتا ہے، بادل بن کے رہتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ رات کے شعر میں حاجی محمد عرفان صاحب، حاجی محمد اکرام صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نظر ہر قدم قدم پر نگینہ دکھائی دیتا ہے، قدم قدم پر نگینہ دکھائی دیتا ہے، بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، بہار عرش کا زینہ دکھائی دیتا ہے، اور کل عطا کرے گا حاجی صاحب کو پروردگار وہ سرزمین، کل عطا کرے گا حاجی صاحب کو پروردگار وہ سرزمین جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ آئیے حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کو میں نے تلاوت کر کے آپ کو اپنے آپ کو مشرف کیا، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرات، حج کرنے والے بڑے مقدر کے سکندر ہیں، عمرہ کرنے والے بڑے قسمت کے سکندر ہیں، اس لیے کہ حضرات محترم جو ان کا جانے کے بعد جب یہاں سے یہ چلے جائیں گے، جب ان کا سفر شروع ہوگا تو وہ حضرات محترم قدم قدم پر ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کا مقام بلند و بالا ہے، حضرات محترم بڑے قسمت کے سکندر ہیں، اس لیے کہ ایسے ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ سرکار نے ان کو بلایا ہے، جس کو آقا بلا لیتے ہیں وہی جاتا ہے، پروردگار کا جس کو حکم ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ یوں تو بہت بہت مالدار اس دنیا میں مال اکٹھا کر کے چلے گئے لیکن حج کو نہ جا سکے، بڑے بڑے بادشاہ بہت بہت بڑے شہنشاہ اس دنیا میں رہے، حکومتیں کی لیکن حج کے لیے نہ جا سکے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو تو پتہ لگے گا دوست، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ مولا تعالی ہم سب کے مقدر میں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے حضرات محترم، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 رکن ہیں اسلام کے۔ نمبر 1 توحید، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے ارکان کچھ اور بھی ہیں، اور ارکان کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ حضرات محترم، جس طرح سے اسلام کے ارکان ہیں
जैसा कि एक छत के ستون होते हैं और जब ستون गिर जाए तो छत नहीं रुक सकती, हजरात सलामत नहीं रह सकती, ऐसे ही ये इस्लाम के और ये दीन के रुकन है, ये ستون है, ये सलामत रहेंगे तो दीन आपका सलामत रहेगा, इस्लाम सलामत है। आप कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं। हजरात मोहतरम, आपने अगर नमाज पढ़ी है तो मुकम्मल तौर से आप अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं और नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कलमा पढ़ लिया है तो मेरे भाई कलमा आपने पढ़े आए तो नमाज भी आपको पढ़नी है, हज भी आपको करना है। जिस तरह के जिस्म के अंदर कुछ आज़ा है, हाथ एक भी उज़ है, पैर एक उज़ है, सर भी एक जिस्म का हिस्सा है, तो हज़रात जिस तरह से जिस्म के अंदर सर का मकाम है इसी तरह दीन के अंदर नमाज का मकाम है। भला ये बताओ, अगर किसी का हाथ कट जाए तो आपने देखा होगा वो जिंदगी गुजार रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अगर किसी का पैर कट जाए तब भी वो जिंदा है, लेकिन एक सर का जो मकाम है जिस्म के अंदर वो ऐसा है, अगर किसी का सर ही कट जाए तो बताओ कोई जिंदा हो तो? जिसका सर ही ना हो भला वो चल रहा है, भला वो कुछ काम करता है? नहीं। तो जैसे जिस्म के अंदर सर का मकाम है इसी तरह से दीन के अंदर नमाज का मकाम है। मेरे दोस्त अजीज, नमाज की पाबंदी करो, परवरदिगारे आलम ने मालदार बनाया है तो ज़कात भी दो, हज का नंबर आए तो हज करने में ताखीर ना करो, बल्कि जैसे ही अल्लाह ताला इतना पैसा दे दे तो आप हज कर लो। इसलिए कि हजरात मोहतरम जो हज करने में ताखीर करते हैं उनके लिए बड़ी सख्त वईद आई है, आपको मालूम है। और सुनो, लोग सोचते हैं जितना पैसा है हज में लग जाएगा, फिर घर काम कैसे चलेगा, मकान कैसे बनेगा, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी। ऐसी सुन, मैं नहीं कहता, सरकार फरमाते हैं हज और उम्रा करो, अल्लाह ताला तुम्हें गनी बना देगा, मालदार बना देगा। तो जब हज फर्ज हो गया है तो मेरे अजीज आपको हज करना ही है। हज़रात मोहतरम और सुनो, आका का फरमाने आलिशान, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 4 अफराद वो हैं जो मैदाने महशर में उनका उज़्र, उनका हिला, उनका कोई बहाना ना सुना जाएगा, बगैर बहाना सुने, बगैर उज़्र सुने जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आका का फरमान है, आका इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो कौन अफराद हैं, वो कौन लोग हैं जो मैदान माशर में बगैर हिसाब के, बगैर पूछे, बगैर उज़्र सुने, बगैर बहाना सुने डाल दिया जाएगा। तो आका इरशाद फरमाते हैं सबसे नंबर 1 पहला वो है जिसके कान में अजान की आवाज तो जाती है लेकिन बगैर किसी शरई मजबूरी के वो नमाज के लिए नहीं जाता। अगर कोई शरई मजबूरी है, कोई बीमारी इस तरह की है तो वो मजबूरी है, लेकिन हज़रात अच्छे खासे नौजवान हैं, अजान सुन रहे हैं, नमाज को नहीं जाते तो वो सुने आका का फरमान, ऐसे ही जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ना कोई उज़्र सुना जाएगा, ना कोई बहाना सुना जाएगा। अजान सुनने के बाद अगर मस्जिद में नहीं जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे बगैर किसी शरई मजबूरी के तो उसके लिए ये सजा है। और दूसरा वो है जिसके यहाँ दस्तरखान सजा है, खाने अच्छे अच्छे लगे हैं, खाने के लिए घर वाले बैठे हैं, इतने में दरवाजे पर अगर कोई आकर सवाल कर दे मैं कई दिन से भूखा हूँ, मेरे लिए भी कुछ खाना भिजवा दो, अल्लाह के नाम पर मुझे भी खाने के लिए दो, तो जिस तक दस्तरखान लगा है उसको चाहिए पहले अब आने वाले को दे, बाद में। लेकिन हज़रात आज तो हम अपना ही ख्याल करते हैं, किसी आने वाले का ख्याल नहीं कर रहे हैं, किसी साइल का सवाल पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी बगैर बहाना, बगैर उज़्र सुने जहन्नम में डाल दिया जाएगा। किसको? जिसका दस्तरखान लगा है और आने वाले साइल की आवाज पर वो नहीं देता, आने वाले को नहीं दे रहा है बल्कि खुद तो खा रहा है। हज़रात तीसरे नंबर पर है कौन? जिस सिलसिले में महफिल पाक सजी है हज के ताल्लुक से आका इरशाद फरमाते हैं जिस पर हज फर्ज हो गया, अल्लाह ताला ने इतना
اتنا پیسہ دیا کہ وہ جانے کے لائق اس کے پاس ہے, گھر پہ خرچ کے لیے بھی چھوڑ کر جائے گا, اتنا بھی ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا. اب جب حج فرض ہے اب تاخیر کرے گا اور اسی حال میں اگر مر جائے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں بغیر عذر بغیر بہانہ سنے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اور آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی جو حج کرنے میں تاخیر کرتا ہے, جس پر حج فرض ہے وہ تاخیر کرتا ہے, اب ہمیں کوئی سروکار نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, بڑی خطرناک وعید ہے حضرات محترم ان کے لیے جو حج کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اب تو حج کے لیے چلے جاؤ. کہاں ہاں جائیں گے, ابھی ایک بیٹے کی شادی کرنی ہے, اب بیٹے کی شادی ہو گئی, چچا جاؤ اب تو چلے جاؤ. کہا ایک بیٹی اور ہے, اب بیٹی کی بھی شادی ہو گئی, چچا اب تو چلے جاؤ حج کرنے کے لیے. کہا ابھی مکان اور بنانا ہے, مکان بنانے میں بیٹی کی شادی کرنے میں بیٹے کی شادی کرنے میں یہاں تک کہ نمبر یہ آیا خود دنیا سے چلے گئے, حج کو نہ حج کو تو نہ جا سکے, دنیا ہی سے چلے گئے. تو میرے بھائی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حج کرنے میں تاخیر نہ کرو, بلکہ پروردگار عالم آپ حج اور عمرہ کرو گے تو رب کائنات تم کو غنی بنا دے گا. حضرات محترم یعنی یہ وہ افراد ہیں جن سے ہلا کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں سنا جائے گا بلکہ ان کو ڈال دیا جائے گا. آئیے حضرات محترم چوتھے نمبر پر ہے علماء اکرام ذمہ دار تشریف فرما ہے. چوتھے نمبر پر کون ہے؟ چوتھے نمبر پر وہ ہے یعنی جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا اور پڑوسیوں کو گھر والوں کو برائی سے نہیں روکتا, تو اس کے لیے بھی یہ سزا ہے. اس سے عذر نہ سنا جائے گا, بہانہ نہ سنا جائے گا, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اپنے گریبان میں جھانکو, جوان بیٹا سو رہا ہے فجر میں, آپ جگانے کو تیار نہیں ہو, جناب ڈر رہے ہو, بیٹا بمبئی سے آیا ہے, پیسے بہت کماتا ہے, کہیں ناراض نہ ہو جائے, بیٹے کے ناراضی کی پرواہ کرتا ہے. ابے جس نے پیدا کیا ہے اس کی ناراضی کی پرواہ کرو, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے بنایا ہے, پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے, یہ نہ معلوم تجھے بیٹا نماز نہ پڑھے گا تو بیٹے کی بات کر رہا ہے ناراض ہو جائے گا. ابے بیٹا ناراض ہو کے نہ ہو, رب ناراض نہ ہو جائے. پروردگار عالم کی ناراضی سے بچو. بیٹا سو رہا ہے, نماز کے لیے جگاؤ, گھر والوں کو دین کی دعوت دو, گھر والوں کو گناہ سے بچنے کی دعوت دو, گناہوں سے بچاؤ, نیکی کی طرف مائل کرو, نیکی کی دعوت دو, گناہوں سے روکو. جو اس کو نہ کرے گا, جو یہ کام نہ کرے گا, اس سے بھی عذر نہ سنا جائے گا, بہانہ نہ سنا جائے گا, بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائی اس میں آپ بھی حقدار ہیں, اس لیے آپ کے گھر والے بھی کچھ نمازی ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نماز کے لیے جا رہے ہو تو گھر والوں کو جگاؤ, نماز کے لیے بیدار کرو, گھر والوں کو نماز کے لیے کہو, برائی سے روکو, آپ پر ذمہ داری ہے. حضرات محترم یہ وہ بات ہے آقا کی میں نے آپ تک پہنچائی ہے. حدیث پاک میں آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے اور اس میں لگ بھگ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, گھر والوں کو برائی سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. میرے عزیز ان پر عمل نہ کرو گے, اسی حال میں اگر دنیا سے چلے گئے تو انجام بڑا گڑبڑ ہے. میرے بھائی انجام ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. حضرات محترم تو یہ حج کا بیان چل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بار بار آپ نے مولانا مشرف صاحب قبلہ سے ان کے واقعے کو سنا ہوگا, یعنی حج کے تعلق سے جو آپ بیان فرماتے ہیں حضرات تو آپ نے سنی لیا. آئیے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ایک بات آپ کے سامنے اور رکھے دیتا ہوں. آئیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ یہ محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے صوفی ہیں, بہت بڑے تقوی ان کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک یہاں تک کہ حضرات کوفے میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے, ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے, علم سیکھنے کے لیے بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتے تھے. حضرات کئی کئی روز وہاں رکتے, اور پہلے ایسا نہیں تھا جیسے آپ نے مدرسے کھول رکھے ہیں, پہلے مسجدوں میں ہی جا کر تعلیم پاتے تھے لوگ. قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے مسجد ہی میں پڑھاتے تھے, اور مسجد کے ارد گرد میں مہمان کھانے بنائے جاتے تھے, ان کے کھانے کا انتظام محلے والے کرتے. آج کوئی مسجد میں
मेहमान आया है, आलिम साहब के पास कोई मेहमान आया है, कभी कोई खाना भिजवा देता, कभी कोई दावत कर देता। इस तरह से तालीम हासिल करते थे हमारे असलाफ़े इकराम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हजरत मोहतरम आइए हजरात, पहुंच जाते हैं कूफे में और आप इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, आप इल्म सीख रहे हैं, जाते रहे आते रहे, यहाँ तक कि हजरत मोहतरम एक नौजवान आपकी बहुत खिदमत करता था, आपकी बहुत देखभाल करता, आपके लिए तकिया ला कर देता, आपके लिए इंतजाम खाने का करता। यहाँ तक कि कई साल के बाद जब एक मर्तबा आपका जाना हुआ, आपने वहाँ के लोगों से मालूम किया, लोगों ये बताओ वो नौजवान कहाँ है? कहा साहब नौजवान का एक छोटा सा कारोबार था, उसमें उसको नुकसान हो गया और लोगों ने उसके नाम की रिपोर्ट कर दी, यानी उस पर कर्जा हो गया। कर्जा लेने वालों ने रिपोर्ट की और थाने से कुछ लोग आए, एसओ साहब आए और उसको लेकर चले गए, कोतवाल साहब ले गए। अब देखिए अल्लाह के वली को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे ही सुना, कहाँ लेकर गए हैं? पहुंच गए शहर के उस हाकिम के पास, हजरात उस एसओ के पास। जाने के बाद कहा क्या मामला है, किस लिए लाए हो नौजवान को? तो एसओ भी हाथ जोड़कर कहने लगा हुजूर खता तो इसकी नहीं है, लेकिन नुकसान हो गया, कर्जा मांगने वालों ने रिपोर्ट की है, दावा किया है जब तक ये हमारा कर्जा ना देगा हम छोड़ ना पाएंगे। हजरत मोहतरम इतना कहा तो आपने कहा ये बताइए कितना कर्जा है? कहा 50,000 दीनार। कितने? 50,000 दीनार का कर्जा है। कहा ये बताओ अगर मैं दे दूं तो कैसा रहेगा? कहा बड़ा अच्छा है। कहा मैं दे दूंगा लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है मैं 50,000 दीनार, आपके कितने हैं? 5 करोड़ मैं दूंगा, लेकिन शर्त ये है मेरे देने का पता उस नौजवान को ना चले, नौजवान को ये पता ना लगे कि मेरा कर्जा किसने दिया। समझ रहे हो? अब वो एसओ साहब कहने लगे साहब इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं उसको पता ना लगे, ये कैसी बात कह रहे हैं? कहा हाँ उसके लिए नहीं दे रहा हूं, मैं रब की रजा के लिए दे रहा हूं, और जिसकी रजा के लिए दे रहा हूं उसको बताने की जरूरत नहीं है। परवरदिगारे आलम दिलों के हाल, अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूं। 50,000 दीनार दे दिए और यहाँ तक कि उसको छोड़ दिया गया। अब वो तो कूदता हुआ जा रहा है, कौन है इतना बड़ा हमदर्द जो मुझे छुड़ाया है, मेरा कर्जा दिया है, 50,000 दीनार दिए हैं। मालूम करता है एसओ साहब से, बता दीजिए कौन है, क्या नाम है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा सुलूक किया है, इतना बड़ा मेरा मोहसिन कौन है वो? कहा नहीं, शर्त लगाई है, मुझसे ऐद किया है, बताऊंगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ तक के वक्त गुजरता चला गया, 15 साल का अरसा हो गया, कोतवाल साहब का तबादला हो गया, वो भी चले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी ज़ईफी में आ गए, अपने मकान ही में आने वालों को हदीस पढ़ाने लगे। एक रोज जा रहे थे, कोतवाल भी उधर से आ रहा था। कौन जा रहे थे? यही नौजवान जिसको 50,000 दीनार देकर कर्जा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने छुड़ाया था। देखा कोतवाल को, अपनी पगड़ी उतारी, उसके कदमों में डाल दी और उससे कहा ऐसो साहब, कोतवाल साहब, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूं, मेरे मोहसिन का नाम बता दो ताकि मैं मरने से पहले उसका शुक्रिया अदा करूं। नाम तो बता दो कौन है वो जिसने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया है? कहा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन सुना वास्ता दिया है अल्लाह और रसूल का, तो नाम बता दिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम जब बताया ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो साथ में रहते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पास तो ये जाते रहते थे। मैंने तो कई बार आपको देखा बैठे हुए उनके पास, आपको मालूम नहीं है वही आपके मोहसिन हैं, उन्होंने ही दिया है आपका कर्जा। अल्लाह अकबर, इतना सुना नौजवान दौड़ते हुए चला जाता है, पगड़ी गिर जाती है, चप्पल टूट जाती है। जाने के बाद जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के महल्ले में पहुंचा नौजवान, 2 घंटे पहले आपका इंतकाल हुआ। जाने के बाद अपनी दाढ़ी को आपके कदमों पे मस किया और कहने लगा है मेरे मोहसिन, आपने इतना बड़ा एहसान किया और मैं आपके पास आया था आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने इतनी बड़ी नेकी की है, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो आपके लिए यही नजात का जरिया बन जाएगा।
تو حضرات 50,000 دینار اور رب کی رضا کے لیے, دکھاوٹ کے لیے نہیں. حضرات محترم آئیے, حضرت زین العابدین ہیں. حضرت امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا؟ کربلا سے آئے, بیمار کربلا, حضرت امام حسین کے لاڈلے حضرت امام زین العابدین کربلا سے جب جاتے ہیں نا مدینہ, تو جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا, ایک تو مدرسہ کھولا جو آپ نے کھول رکھا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے, قرآن کی تعلیم عام ہو جائے, اور دوسرا لنگر کھانا, سبحان اللہ, غریبوں کو کھانے کے لیے انتظام کیا, لوگ آتے رہے کھانا کھاتے رہے. یہ دو کام آپ نے مدینے میں جا کے کیے. حضرت زین العابدین کا جب وصال ہوا نا, اور جب نہلایا گیا تو نہلاتے ہوئے دیکھا گیا آپ کی پشت انور پر کچھ نشان تھے کالے کالے سے, یعنی کچھ موٹے سے, جیسے کہ کام کرنے سے ہو جاتے ہیں. تو سوال کیا, ان کے بیٹے سے پوچھا گیا, یہ بتائیے آپ کے والد گرامی کے نشان کیسے ہیں؟ تو والد گرامی کے نشان کے بارے میں جیسے ہی بیٹے نے بتایا, لوگ سنو, میرے ابا کے جو نشان دیکھ رہے ہو, ان کا کام یہ تھا, رات کی تاریکی میں سب سوتے تھے اور میرے ابا اپنی پشت پر بوری غلے کی لاد کر غریبوں میں لے جاتے, غریبوں میں کیا کرتے تھے, غریبوں میں پہنچاتے تھے. اب پھر سوال کر دیا, نوجوان تھے آپ, تو آپ بیٹے تھے ان کے, آپ نے ان کی پشت پر رکھا, آپ ہی لے کر چلے جاتے. کہا میں نے تو کئی بار عریضہ پیش کیا, ابا حضور آپ مجھے اجازت دے دیجئے, میں پہنچا کر چلا آؤں گا. لیکن میرے باپ حضرت زین العابدین نے کہا تھا, اے میرے بیٹے, میں جب تجھ سے پہنچواؤں گا تو اس کا نام بھی بتانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں, اس کا جس کے یہاں پہنچانا ہے اس کا نام بھی بتانا پڑے گا. اور میں جانتا ہوں یا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے, میں نہیں چاہتا وہ کسی کے سامنے رسوا ہو. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت زین العابدین, اپنے بیٹے کو بتانے تیار نہیں ہے, کس کی مدد کر رہے ہیں, کس کے پاس لے کر جا رہے ہیں. آج ہم ہیں میرے بھائی, دینے سے پہلے اپنا شہرہ چاہتے ہیں, اپنی شہرت چاہتے ہیں, اپنا نام چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, چاہے 1000 دو, لاکھ دو, دل میں یہ ہونا چاہیے رب کی رضا کے, بے شک اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. میرے بھائی, رب کی رضا کے لیے دو گے, دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی. آئیے حضرات محترم, یہ آب زمزم جو حاجی لوگ آ کر پلاتے ہیں نا, آپ کو پلائیں گے انشاءاللہ. حاجی اکرام صاحب, حاجی عرفان صاحب لے کر آئیں گے اور 2 گھونٹ آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ کھڑے ہو کر بڑے ادب کے ساتھ پیو گے. یہ آب زمزم شریف, یعنی جس کا مقام یہ ہے, بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. یہ آب زمزم شریف آپ کو, ہم کو تو تھوڑا سا ملے گا, لیکن جب یہ پہنچ جائیں گے تو روزانہ پیئیں گے. سبحان اللہ, روزانہ آب زمزم شریف پیئیں گے. یہ قسمت کے سکندر ہیں جو لوگ وہاں روزانہ آب زمزم شریف پیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ آب زمزم شریف وہ ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے. بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا ہے آب زمزم شریف نے. آخر حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دور میں یہ آب زمزم شریف کا کنواں جاری. اس کے بعد ظالم بادشاہ مسلط ہوا اور ایک دور یہ آیا کہ زمزم شریف کے کنویں کو بند کرا دیا, بالکل ہموار کرا دیا, پہچان نہیں کہاں ہے. لیکن آئیے حضرات, دور آتا ہے ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کا خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں. آواز آتی ہے, عبد المطلب اٹھو, زمزم شریف کا کنواں نکالو. سبحان اللہ, شریف کو تلاش کرو. آپ نے کدال اٹھایا, کھودنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دن کھودا, نہ مل سکا. دوسرے دن کھودا, نہ مل سکا. تیسرے دن کھودتے ہیں, رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں, مولا کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہے؟ میں زمزم شریف ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہا ہے. پروردگار عالم زمزم شریف عطا فرما دے. مولا اگر زمزم شریف عطا فرما دے گا تو اس کے بدلے میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی تیری راہ میں پیش کروں, ایک بیٹے کی قربانی دے دوں گا. جب اتنا کہا, کدال مارتے ہیں, پھاوڑا مارتے ہیں, فوراً وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں پر زمزم شریف کا کنواں ہے. سبحان اللہ, نظر آ گیا اور آب زمزم شریف نکل آیا. آئیے حضرات, بہت جلد بڑھ رہا ہوں, آب زمزم شریف نکل آیا جو آج ہم آپ پی رہے ہیں. میرے عزیز, اب کو نکالا ہے تو حضرت عبد المطلب نے اس کو نکالا ہے. آب زمزم شریف کا کنواں نکل آیا اور آپ نے وعدہ کر لیا تھا, جب مجھے اللہ تعالیٰ مولا تو بیٹے عطا فرمائے گا نا, 10 بیٹے عطا فرمائے گا, تو ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا. رب کائنات نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے, سب کے سب جوان ہو گئے. اب پھر اسی خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ
بیٹھے ہوئے ہیں, آواز آتی ہے عبد المطلب جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو. وعدہ کیا تھا بیٹا قربان کروں گا, بیٹے کی قربانی کرو. حضرات محترم جب اتنا کہا تو آپ اٹھے روتے ہوئے گھر کی طرف چلے. جیسے ہی دروازے پر پہنچے سب بیٹے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کھڑے ہوتے ہو ابا کے استقبال کے لیے, ابا کی تعظیم کے لیے. حضرت عبد المطلب کے سب بیٹے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. اور جیسے ہی دیکھتے ہیں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ابا کس نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ کس کی ہمت ہے جو آپ کی طرف نظر اٹھائی ہو؟ کسی نے آپ کو گالی دی ہو ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے, آنکھ اٹھائی ہو آنکھ نکال لیں گے. کس نے آپ کو ستایا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا بیٹا یہ کسی نے ستایا نہیں, کسی نے گالی نہیں دی, کسی نے کچھ نہیں کہا, بلکہ میں آب زمزم شریف تلاش کر رہا تھا. میں نے رب کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا تھا, مولا آب زمزم عطا فرمائے گا, ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. آج رب کائنات بیٹے کی قربانی مانگ رہا. تو اور اپنا مسئلہ ہوتا تو کہتے ابا بڑے وعدے کر رہے ہو, یہ وعدے جو کر رہے ہو انہیں وعدوں کو خود ہی پورا کرو. لیکن دسوں کے دسوں تیار ہو گئے. ابا پریشان کیوں ہیں؟ جس بیٹے کو چاہے قربان کر لیں. اللہ اکبر. کہا میں ایسے نہیں کروں گا, قرآن دادی ہوگی, پرچہ لکھ کر ڈالوں گا, جس کا نام آئے گا اس کی ہی قربانی کی جائے گی. سب کے نام لکھنے کے بعد ڈالتے ہیں, قرآن دازی کرتے ہیں تو اس میں نام کسی اور کا نہیں آیا, آپ کے اس بیٹے کا نام آیا جس سے آپ بھی پیار کرتے تھے, کائنات بھی پیار کرتی تھی. پوری کائنات جس سے محبت کرتی ہے, پوری کائنات جس سے پیار کرتی ہے, جس کا نام ہے حضرت عبداللہ, ہمارے نبی کے والد گرامی. اور جب نام آیا عبداللہ کو بلایا, عبداللہ آپ کا نام آ گیا, چلو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. خوش ہو گئے. ابا آپ جو چاہو قربانی کرو, میں تو بڑا قسمت کا سکندر ہوں. جان تو ایک نہ ایک دن جانی تھی, لیکن کیا اچھا ہو جس میں باپ بھی راضی ہو جائے, پروردگار بھی. سبحان اللہ. جان تو ایک دن جانی ہے. تیار ہو گئے جانے کے لیے حضرات محترم. یہاں تک کہ تمام نے دیکھا بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں, سب ساتھ میں ہو لیے. اور روکنے کے لیے کہا رک جاؤ, ہم آپ کو ترکیب بتاتے ہیں. مدینے میں ایک کائنہ عورت رہتی ہے, چلو اس سے جا کر بتاتے ہیں, کوئی راستہ بتا دے گی. جب چلے گئے, جلدی بیان کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے, پہنچ گئے مدینہ منورہ. جانے کے بعد کائنہ عورت سے پورا حال بتایا. کائنہ عورت کہنے لگی اے عبد المطلب جس بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہو ذرا اس بیٹے کو دکھا تو دو, کون سا ہے وہ بیٹا, اس کا دیدار تو کرا دو. حضرت عبداللہ کو آگے بلایا تو وہ عورت کائنہ عورت کہنے لگی اے عبد المطلب جس بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہو اس کی پیشانی میں نور محمدی جگمگ جگمگ ہو رہا ہے. کوئی تلوار دنیا میں ایسی بنی نہیں جو آپ کے بیٹے کے حلقوم پر. اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جو چل سکے کہنے کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے, جگمگ جگمگ ہو رہا ہے. جاؤ واپس چلے جاؤ. اور ترکیب بتا دی. یہاں تک کہ حضرات واپس آ گئے. میں اگر ٹائم ہوتا تو انشاءاللہ آپ کو بتاتا, بس میں بہت جلدی 5 منٹ میں لگ بھگ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. آئیے حضرات محترم, حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک آقا کی حدیث پاک, بس یہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا, اپنے سب بیٹوں کو بلایا. تو بیٹوں کو تو آپ بھی بلاتے ہیں, جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے نا, پوتوں کو بلا لو, بیٹوں کو بلا لو, بیٹیوں کو بلا لو. لیکن کہنا کیا چاہتے ہیں, بیٹے اڈے پہ جو پلاٹ ہے وہ تیرا ہے, سنبل میں پلاٹ ہے وہ اس کا ہے, فلاں جگہ اس کا ہے. بٹوارا کرنے کے لیے تو تم بھی بلاتے ہو, ابا چیز کہاں رکھی ہے, پیسہ کہاں رکھا ہے. لیکن سنو, حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس لیے نہیں بلایا, بلکہ اس لیے بلایا تھا میرے بیٹوں, اے میرے پوتوں, میں تمہیں کیا نبی کی ایک حدیث نہ سنا دوں؟ سبحان اللہ. نبی کی حدیث سنا دوں؟ ہاں ہاں سنائیے. آقا کی حدیث پاک سناتے ہیں, اور وہ حدیث یہ ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, سنو جو مکے سے حج کرنے کے لیے پیدل جائے گا. کہاں کو یہ حاجی بتائیں گے انشاءاللہ. عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے, وہاں سے کچھ فاصلہ ہے حضرات. کہاں سے؟ مکے سے. جو حج کرنے کے لیے پیدل جائے گا, پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے اس کو 700 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اگر آپ لوگ حساب زیادہ نہیں ہیں تو 700 نیکیاں کون سی ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ 700 نیکیاں وہ ہیں جن میں ہر ایک نیکی حرم والی نیکی ہوگی.
حرم شریف میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز کا ثواب گھر پر نماز پڑھ رہے ہو، ایک نماز کا ثواب مسجد میں امام صاحب کے پیچھے جاؤ گے 27 نمازوں کا ثواب، اور نبی کی مسجد نبوی میں پڑھو گے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جب خانے کعبہ میں نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز۔ سبحان اللہ سبحان وہاں ایک بار سبحان اللہ کہو گے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکی کا ثواب، 700 نیکیوں کا کتنا ہو گیا؟ 7 کروڑ۔ سبحان اللہ، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے اس کو جو حاجی صاحب جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ میرے عزیز فرماتے ہیں یعنی جس نے حج کیا کوئی گناہ نہ کیا، اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، رب اور اللہ کا حبیب جس سے ناراض ہو، ان کاموں سے بچا رہا، حج کرنے کے بعد جب واپس آیا تو یوں سمجھو جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، پروردگار عالم نے حاجی کو اتنا پاک و صاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نہ اس کی نماز قضا، نماز تو ہے ہی نہیں، نہ اس نے کسی کی مخالفت کی، نہ اس نے کسی کا حق مارا، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، تو گویا کہ جیسے بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی حاجی صاحب تمہارا مقام ہے حج کرنے کے بعد جب آتے ہو توبہ کرنے کے بعد اور وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو گویا کہ جیسے بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے وہی حال حاجی کا ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں حاجی خود ہی جنت میں جائے گا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اپنے خاندان کے 400 افراد کو لے کر وہ ساتھ جنت میں چلا جائے۔ لیکن میرے بھائی آقا کا فرمان ہے نا، صحیح معنی میں توبہ کر لی ہے تو بعد میں گناہوں سے بچنا ہی ہے، ایسا نہیں حج کریے تو بعض تو مسجد میں جانے تیار نہیں ہے۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حاجی جی نماز کے لیے نہیں آتے آپ اور تو سب دکھائی دیتے ہیں، تو وہ جواب دیکھی کتنا جواب ان کا عجیب، کہا جب سے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے کسی مسجد میں نماز کے لیے مزہ ہی نہیں آتا۔ ارے نادانو، ابے خانہ کعبہ میں بڑی اچھی بات تھی پہنچ گئے، لیکن اب تو نماز فرض ہے، چاہے گھر ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے مسجد میں جا تب بھی نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز ایسا فریضہ ہے نماز نہ پڑھو گے تو اور کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں جو عمل کرنے کی باتیں کہی ہیں مولا تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب حاجی محمد اکرام صاحب، حاجی محمد عرفان صاحب، حاجی مشاہد حسین صاحب جو بھی یہاں سے جا رہے ہیں مولا تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی فرمائے، ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات حج اور عمرہ کرو، اللہ نے اس لائق بنایا ہے نا تو آپ پیچھے نہ ہٹو، اللہ تعالیٰ اور مالدار بنا دے گا، رب کائنات غنی بنا دے گا۔ ایک بار پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔